صرف شام والی کو ہی پرسہ نہیں دینا، یہ سوچ کے پرسہ دینا ہے کہ جس کے نام کا عشرہ پڑھا جا رہا ہے وہ تم سے عزادار بھی بڑا ہے اور کربلا والوں کے لٹنے کا غم بھی اس کے کلیجے میں زیادہ ہے۔ العظمت للہ۔ میں نے معتبر ترین کتابوں میں پڑھا ہے، ظہور کرے گا تیرا امام، مسجد کوفہ میں آئے گا، پہلی مجلس مسجد کوفہ میں ہوگی، لاکھوں سننے والے ہوں گے، پڑھنے والا کوئی ذاکر نہیں، غضنفر ہاشمی نہیں، خود حجت خدا۔ اور فکرہ اگر سمجھ میں آ گیا تو آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو ہی ممبر پہ آئے گا لفظ یہ ہے لم یقد یتکلم من شدت البقاء، کئی بار کوشش کرے گا امام بولنے کی لیکن شدت گریہ سے بول نہیں سکے گا۔ فضج الناس بالعویل، اچانک مجمع میں سے شور اٹھے گا، مولا بڑی دیر ہو گئی، تیرا ارشاد سننے کو ترس رہے ہیں، کچھ فرمائیے نا۔ ساری طاقتیں جمع کر کے کہے گا بولوں تو کیسے بولوں، یہ وہی دربار نہیں جہاں زینب سر ننگے۔ اللہ اکبر۔ جہاں شرابی کرسیوں پر تھے۔ العظمت للہ۔ اور علی کی بیٹی سر برہنہ ایک سے چادر مانگ رہی تھی، ممبر سے اتریں گے ایک جگہ دکھائیں گے، یہاں میرا دادا باقر تھا، اسے سینے میں چھپائے، یہاں میرا دادا سجاد تھا، یہ وہ فرش ہے جہاں سجاد کے آنسو گرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سجاد کے بدن کا لہو ٹپکا۔ میں نے کہہ دیا، کچھ لوگ تو رونے میں مصروف تھے اس لیے توجہ نہیں کی، کچھ شاید کسی سوچ میں تھے۔ مولا نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یہاں سجاد کی آنکھوں کا لہو ٹپکا، آنکھیں لہو روئی ہیں شام کے باہر۔ فرما رہے ہیں یہاں بدن کا لہو ٹپکا۔ بس ایک فکرہ کہہ کر تمہارے تصور سے بہت پہلے سٹیج چھوڑ دیا میں نے، بدن کا لہو کیسے؟ یہ ہاتھ میں نے پہلے جوڑ دیے، تمہاری قوم کا خادم ہوں، چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ لہو رونے والا کہتا ہے ہمارا مصائب چھپانے والا خولی کے ساتھ اٹھے گا۔ کھڑی ہیں علی کی بیٹیاں، منتظر کھڑا ہے سجاد۔ اچانک ابن زیاد بدرہاد حرامی نے سر اٹھایا، کہتے دربار والو، تم میں سے اگر کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہو تو آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں ہے، آج بدلہ لینے سے روکنے والا کوئی موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اٹھو، اولاد علی سے بدلہ لو، اور نازک دل رکھنے والوں، تم تو 14 صدیوں کے بعد دھاڑے مار کے رو رہے ہو۔ جس کے سینے میں گوشت ہے دیکھے میری طرف، دربار کے کونے سے ایک کم بخت اٹھا، کہنے لگا ابن زیاد میں نے علی سے تو کوئی بدلہ نہیں لینا، البتہ میں نے حسین سے لینا ہے۔ کیسا بدلہ؟ کہنے لگا 9 محرم کو جب حسین نے خطبہ احتجاج دیا، میری حسین سے تلخ کلامی ہوئی تھی، حسین نے میری اونٹنی کو چابک مارنا چاہا، اونٹنی نے منہ ہٹا لیا، چابک میری پشت پہ لگا تھا، میں نے حسین سے چابک کا بدلہ لینا ہے۔ اب اگر چلے نہیں گئے ہو، جیسے ہی زینب بیٹھی تھی تڑپ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سجاد اب میرے حسین کو مرنے کے بعد تعزیانے لگیں گے، پہلے 13 ضربوں سے سر کاٹا گیا، اب دربار میں میرے شبیر کو چابک مارے جائیں گے۔ العظمت للہ۔ سجاد نے کہا پھپھی اماں فکر نہ کیجئے، بازار میں اگر دادا کے بدلے دیے ہیں میں نے تو کیا دربار میں اپنے بابا کے بدلے نہیں دے سکتا؟
اللہ اکبر. کتابوں میں اس ظالم کا نام وارث لکھا ہوا ہے. سجاد نے کہا وارث لے اس ملعون سے تازیانہ. میرے ہاتھ پابند ہیں, میں کرتا اٹھا نہیں سکتا, میری پشت سے میرا لباس ہٹا اور ایک کے بدلے جتنے چاہتا ہے میری پشت پہ مار. رونے آئے ہو تو دیکھتا میری طرف رہنا. وارث نے چابک ہاتھ میں لیا. کتابیں بتاتی ہے کبھی سجاد کے پیچھے دائیں طرف, کبھی بائیں طرف, کبھی دائیں طرف, کبھی بائیں طرف. ابن زیاد کہتا ہے مارتا کیوں نہیں؟ گو ظالم تھا, تازیانہ پھینک دیا. کہتا ہے حرام زادے ماروں تو کہاں ماروں, اس کی پشت پہ ایک لکیر جتنی جگہ خالی نہیں. اللہ جانے کربلا سے یہاں تک کتنے تازیانے, اللہ جانے کتنے سفرنامے,